آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان سے کیوں پیدا کیا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع کیوں کیا، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے اندر کون کون سی خاصیت رکھا ہے، اور جانوروں کے ڈاکٹر نے اس کے کون کون سے فائدے بتائے ہیں، اور اونٹ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، قرآن پاک میں اونٹ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا۔ میرے دوستو، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانی میں یعنی کہ گھوڑوں میں خیر و برکت قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ میرے دوستو، اونٹ بڑے جسم والا جانور ہوتا ہے، اور اونٹ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بھاری سے بھاری بوجھ اٹھا کر بنا کسی تکلیف کے پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی چوہیا اونٹ کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ اسے لے جا سکتی ہے۔ اونٹ فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ اونٹ کی پیٹھ اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان اپنا سارا ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں، ضروری برتن، گدا، تکیا اور کپڑوں وغیرہ کے ساتھ سواری کر سکتا ہے، اور سوار کرنے والے کو ایسا لگے گا جیسے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر پھرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے، اور اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے اندر پانی پر سفر کرنے کی زبردست طاقت ہے، چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملے تب بھی اونٹ صبر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہر اس گھاس کو کھا جاتا ہے جسے دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ اسی وجہ سے اونٹ کو سارے جانوروں کا صوفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے میں کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں کرتا، اور جانکاروں کا کہنا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غصے کی حالت میں اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، اور وہ بلبلانے لگتا ہے۔ اور جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے پتا نہیں ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ طاقت پائی جاتی ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اونٹ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھاتا ہے۔ اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کو ہضم کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی اتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے۔ اور اونٹ کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، اور اونٹ کا شمار بھی چونکہ مویشیوں میں آتا ہے، اسی وجہ سے اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے باڑے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پانی وغیرہ پی کر آرام کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ پھر بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے دوستو، علماء کرام میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں الگ الگ رائے پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، اور علماء کرام کی کثیر جماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ اور یہی مذہب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے خلفائے ارواح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اور یہ جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطانوں سے پیدا کیا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیطانوں کے اخلاق و عادات پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو شیطانوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اونٹوں پر ظلم و ستم کریں، ان کو ماریں پیٹیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لا دیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا اونٹ کے بارے میں کہنا ہے کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا ترنت بند ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کی چھچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے پیشاب کو نشے میں دھت آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اسی وقت اتر جاتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت انسانی جسم کو طاقت پہنچاتا ہے اور جگر کے وروں میں مبتلا شخص کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جس کے جگر پر سوجش آ گئی ہو اور اگر وہ شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اونٹ کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کی حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا ہے یا اسے کوئی بکری یا اونٹ مل گیا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں مویشی چوپائے دیکھے اس حال میں کہ اس نے انہیں چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی نعمت ملے گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا اندیشہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و عظمت کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سارے مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔